جی آپ کا بیان سنا تھا تو مدرسوں میں جا کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ساری زندگی کسی بچے کو دیکھنا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر سنت ہے تو ہم بھی نہیں ماریں گے, لیکن 3 سے 4 مدرسے ایسے تھے وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کا بھی ذہن بنایا ہوا اور ماں باپ کا بھی, کہ حدیث میں آتا ہے جس جگہ پہ استاد مارتا ہے اس جگہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ہم اس لیے بچوں کو مارتے ہیں اور بے انتہا بچوں کو مارتے ہیں, تو ہم کی اصلاح میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جہاں استاد کی مار پڑے تو وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ حدیث ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک, ان سے حدیث کا حوالہ لے لیں, پھر اس کے بعد بات ہوگی, پھر اس کا جواب بھی ہوگا. کیا میں یہ بتا کے ڈرا سکتا ہوں ان کو کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کہ انسان جلتا ہے, جل کر راکھ ہو جاتا ہے؟ بس یہ تقریر ہے نا, اور پہلے یہ دین سیکھ لیں پھر اس کے بعد تقریر کرنی ہے, اس کے علاوہ نہیں تقریر کرنی. ٹھیک ہے, بس اتنی بات سمجھانی بھی بچوں کو نہ مارا کریں, بس آگے بحث نہیں کرنی, بحث بالکل نہیں کرنی. اچھا بس سن لیا, ایک دین کی بات پہنچا دی, اگلا مانے یا نہ مانے, منوانے کی پوزیشن میں بھی نہیں آنا. اچھا بات بتا کے فارغ, منوانے کی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا, آپ کہاں سے آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کا کام ہے بات پہنچا دیں, آگے مانے یا نہ مانے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں اسلام لائے, کیوں نہیں ایمان قبول کیا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام ہے بات پہنچا دیں, تو آپ بات پہنچا کے چپ, بس. ایک سامنے کا ایک بچہ حفظ کر رہا ہے, اکثر جب وہ پڑھنے جاتا ہے تو گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, جبکہ اس کے علاوہ اوقات میں ٹھیک رہتا ہے. جی اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نہ حفظ کرنے والے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے, ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے, ان کے پانی کا خیال نہیں رکھتے, ان کی ٹینشن کا خیال نہیں رکھتے. حفظ کرنے والے بچے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا عام بچہ نہیں کرتا, عام بچہ نہیں کرتا. اس لیے حفظ والے بچے کو اس کی خوراک کا خوب دھیان رکھنا چاہیے, اس کی نیند کا خیال کرنا چاہیے. اس کے باوجود جہاں پڑھنے جاتا ہے دیکھیں استاد مارتا تو نہیں ہے, استاد بہت سختی تو نہیں کر رہا, بہت اس کے ذہن پر بوجھ برڈن تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس کو دور کیجیے, بچہ ٹھیک ہو جائے, بچہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر استاد صاحب ہر روز اس کی پٹائی کرتے ہیں نا تو بھی بے ہوش ہونا بہت چھوٹی بات ہے, وہ بڑی بات بھی ہوگی, فکر نہ کریں. نہ تحقیق کریں کتنے اتنا اچھا استاد ہو, مار پیٹ کے پڑھا رہا ہے, بچے کے ذہن پہ بوجھ ہے نا, وہاں سے اٹھا لیں. اچھا بچے کو حفظ نہ کریں, مہربانی کریں, جان بچائیں. جان بچانا فرض ہے, حفظ کرنا سنت ہے. جان بچانا فرض ہے, حفظ کرانا سنت ہے. تو جہاں بچے کو پڑھا رہے ہیں نا وہاں کے ماحول کو چیک کیجیے, ماحول کو چیک کیجیے. اچھا میں نے بہت بڑے بڑے حافظ بیچارے بچوں کو نا, ذہین بچوں کو میں نے نفسیاتی مریض ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں تو وہ بستروں سے اٹھتے ہیں, اچھل اچھلتے ہیں, بچے تنگ آ جاتے ہیں گھر والے, کیا مصیبت ہے. ان کو جب کہتا ہوں چیک کرو مدرسے میں کیا ہو رہا ہے, پکڑا جاتا. اس لیے گھر کے حالات کو بچے کے لیے سہولت دیں, اس کو کھیل میں لگائیں, اس کی مرضی کو پورا کریں جتنا جائز طریقے سے, اس کا خیال رکھیں اس کی صحت کا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اگر نہ ٹھیک ہو تو اسی صورت میں فوری طور پر ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے, فوری طور پر ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں بتا دوں کہ اس پر ویسے ماشاءاللہ آپ حضرات کو سرما لگانے کی سنتیں معلوم ہیں, مسواک کرنے کی بھی سنتیں معلوم ہیں, پانی پینے کی بھی سنتیں معلوم ہیں, ساری سنتیں معلوم ہیں. 2 سنتیں میں بھی بتا دوں حدیث کے مطابق. زندگی میں کبھی بیٹھ کر اکیلے تنہائی میں سوچنا ان 2 سنتوں کو. میں نے کہا نا آپ کو سرما لگانے کی بھی سنتیں ماشاءاللہ, پانی پینے کی سنتیں, کھانا کھانے کی سنتیں. 2 سنتیں میں بھی بتانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. کاش آج اس سنت پر بھی عمل ہونے لگے. ساری زندگی اپنی بیوی کو نہیں مارا کسی کو, اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو نہیں مارا. آ جاؤ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب آپ مدرس بنو گے تو آپ کا ایمان ہوگا اس بات پر کہ جب تک میں ماروں گا نہیں یہ پڑھے گا نہیں. حفظ والے سارے استادوں سے پوچھ لو, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد نے مارا, ان کو ہمارے استاد نے مارا, اس کو اس استاد نے, دادا استاد نے مارا, میں بھی ماروں گا تو یہ پڑھے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارا. کاش آپ مدرس بن جاؤ تو پھر یہ کہو کہ میں نے اس سنت پر بھی عمل کیا ہے. اور جب شادی ہو جائے تو پھر پہلی والی سنت پر بھی عمل کر کے دکھانا. بڑا مشکل ہے مولانا,
ہاں ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہے. یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، جو بچوں کو مار کر پڑھاتے ہو نا، سب یہاں رن کو کھلے کھا کے آئے بودنا ان کو کیوں مرے نہیں، چبلا دما. تم قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو. نبی نے کیوں نہیں مارا؟ ابوبکر نے کیوں نہیں مارا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کیوں نہیں مارا؟ براء ابن عازب نے کیوں نہیں مارا؟ ابی ابن کعب نے کیوں نہیں مارا؟ یہ سب رسول اللہ کے متعین کردہ معلم ہیں. ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو دین سمجھاؤ اور ان کو قرآن کا علم سکھاؤ. علم بھی سکھاؤ اور دین کے مطابق جینا بھی سکھاؤ. ایک تھپڑ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. تم قرآن اور دین پڑھنے والے بچوں کو مارتے ہو، ان میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ان میں ہمت اور جرأت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پر لڑتے ہیں. پھر جب ان کا بس چلتا ہے وہ اپنا انتقام اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں. یوں نسل در نسل تم بچوں کو مار مار کر پڑھاتے ہو، تمہارے نفسیاتی مریض بچے پیدا ہوتے ہیں. ان مدارس نے، یہ میں ان کی فہرست سنا دیتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، میں تم کو بالکل واضح الفاظ میں سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی، جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے پہلی مرتبہ مکہ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معلم ان پر متعین فرمائے، مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی کی 2 کو معلم مقرر کیا کہ جاؤ ان کو دین پڑھاؤ، سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ. اہل یمن کے لیے حضرت موت کے لیے، اہل یمن کے لیے معاذ بن جبل، اور حضرت موت کے لیے جندہ، یہ صحابی ان کو مقرر کیا. اہل نجران کے لیے عمر بن حرم، اہل قارہ و عزل کے لیے مرشد بن ابی مرشد، عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی، خالد بن البکیر، زید بن وسنہ.